बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वसीम मलिक मेरे साथ मौजूद हैं और वसीम के यहाँ मौजूद होने की वजह सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला आया है और इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दिया। रिहा नहीं किया गया, उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। तो वसीम, लोगों को, नाजरीन को आप ये बता दें कि वजह क्या बनी, कैसे ये मुमकिन हुआ कि इमरान खान जो हैं उनको ये हुक्म दिया गया कि दोबारा से टाइम जो है वो वापस पीछे क्लॉक जाएगा और दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पेश होंगे। कानूनी तौर पे हुआ क्या है? देखें, इखलाकी और जमहूरी तरीके से तो एक सियासतदान की अवामी नुमाइंदे की तजलील की गई थी और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पे की गई थी, मगर कानूनी तरीके से ये इसलिए गलत था कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर नैब कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, उसकी एक सैनिटी होती है, उसका एक तकद्दुस होता है और उसके जो प्रीमिसेस हैं उससे आप कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो जिस तरह इमरान खान साहब को फिर गिरफ्तार किया गया और उस मुकदमे में कि जो अलकादिर ट्रस्ट वाला मुकदमा है, उसमें उन्होंने प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनकी दरखास्त को डायरी नंबर लग चुका था, तरीकाकार के मुताबिक वो फिंगरप्रिंट कराने पहुंचे थे और उस दौरान ही जिस तरह फिर शीशे तोड़े गए, कमरा एक तो अदालत में घुसा गया, शीशे तोड़े गए और उसके बाद फिर जिस तरह तजलील करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो वो एक गैर कानूनी अमल था और उस गैर कानूनी अमल को कोई भी हुकूमती एहलकार डिफेंड नहीं कर सका। अटॉर्नी जनरल की सूरत में, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की सूरत में या फिर नैब हुकाम की सूरत में, तो फिर जो गैर कानूनी था तो अदालत बड़ी बरहम हुई कि अदालत का एक तकद्दुस है और अदालत ने उस तकद्दुस को बहाल किया और आगे के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा। हालांकि माजी में कुछ नज़ीरें मिलती थी लेकिन कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं था, जो कि अब इमरान खान की बदौलत दीगर पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं, जिस तरह उन्हें कानून उनके खिलाफ हरकत में आता है, उन्हें भी इसका रिलीफ मिलेगा। वसीम, नैब के जो वारंट्स थे गिरफ्तारी के, उनके पास ज़ाहिर मौजूद थे, तभी इमरान खान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। अब वो जो केस है नैब का, अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल जो है वो जूं का तू मौजूद है। सिर्फ नैब के जो गिरफ्तारी के वारंट हैं उसके हवाले से समाअत होनी, वारंट के ऊपर भी होनी है, मगर कल जो होनी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे वारंट्स के ऊपर भी एक नई सीएम में डाल दे और कहे कि जी वारंट भी गैर कानूनी है, तो फिर वो वारंट के मेरिट्स के ऊपर दलाइल होंगे और फिर हाई कोर्ट को फैसला करेगी। इसी वजह से ही आज सुप्रीम कोर्ट उस तरफ नहीं गई, क्योंकि ये मातहत अदालत का काम है। जो दूसरा होगा वो सबसे अहम है कि प्री अरेस्ट बेल है। अदालत के सामने ये मौकफ रखा जाएगा कि जी नैब का नोटिस मौसूल हुआ है, हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड है, ये हमारे खिलाफ जो एलिगेशंस हैं ये झूठ पर मबनी है, हम अपना जवाब जमा करवाते हैं। तो उस सिलसिले में अब कल क्या होता है, मुमकिन तौर पर मुझे जो आज की इस सारी अदालती कार्रवाई के बाद लगा कि कल इमरान खान की इस केस में प्री अरेस्ट बेल मिल जाएगी। ये जो अलकादिर ट्रस्ट जिस केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, इसमें कबल जमानत जो कबल गिरफ्तारी जो उनको जमानत है वो मिल जाएगी। लेकिन वसीम, बहुत सारे केसेस हैं इमरान खान के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि कल ये इस केस से इनको जमानत मिले तो मैं इसको किसी और केस में उठाऊंगा और जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है इसको तो फिर भेजेंगे और उम्र कैद जो है इसको करवाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में अदालती सिस्टम। अब हम अदालतें कवर करते हैं, बदकिस्मती की बात है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक अदालती कार्रवाइयां नहीं चलती। और जिस तरह आज एक अनप्रेसिडेंट काम हुआ है, इमरान खान को आपने गिरफ्तार किया, मुल्क में इस वक्त अनारकी की जो सूरत हाल थी, बजाय लग रहा था कि खुदा ना खास्ता आप मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए। मगर मेरी जाती हैसियत में, मेरी जाती राय में, आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ सेफ एग्जिट ढूंढने के लिए लिया गया है, ताकि इस वक्त जो टेम्परेचर है उसे कुछ कूल डाउन किया जा सके। गलती का एहसास शायद हो गया है, या फिर वो जो एक टैबू था पावर का, सिंबल ऑफ पावर थी, वो शायद टूटी है और उसके बाद अपने लिए भी और इमरान खान के लिए भी कोई सेफ एग्जिट ढूंढा गया, जो मेरी जाती राय में। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कल एक तो प्री अरेस्ट बेल भी कानून के मुताबिक मिल जाएगी और दीगर किसी मुकदमात में इस लम्हे तक मेरी जाती राय में मैं गिरफ्तार होता नहीं देख रहा। ये मामला तो वसीम बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन नए केसेस जो हैं वो भी दर्ज हुए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि नए केसेस में, खासतौर पे जो लाहौर में वाकयात हुए, पूरे मुल्क में जिस तरह इंतशार हुआ, हंगामे हुए, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव, उन केसेस में क्या इम्कानात हैं कि दोबारा अरेस्ट हो जाए इमरान खान? देखिए, हुकूमत बड़े दावे कर रही है कि दोबारा गिरफ्तार भी कर लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी ऑन द रिकॉर्ड है। उस दिन हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया था, हुकूमत आज तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिन्होंने गिरफ्तार किया था शायद उन्होंने ही आज कोई एग्जिट ढूंढा है, क्योंकि मुझे जो जाती राय में लग रहा है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अदालती कार्रवाइयां भी कोई बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नहीं होती। जिस तरह एक अनप्रेसिडेंट काम हुआ है आज,
میں جب کورٹ روم میں گیا تو ہم سارے جتنے بھی کورٹ رپورٹرز تھے ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ نپٹا دی جائے گی، انفریکشس ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے تو 8 روز کا ریمانڈ مل چکا ہے، تو یہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان سن لے گی. اٹارنی جنرل اور دیگر جو قانونی وکلا ہیں ان کا بھی یہی، لیکن جیسے ہی ہم کمرہ عدالت میں گئے عدالت کا موڈ ہی ایک دم سے کچھ اور تھا. تو اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح 2 دن پچھلے سیمبل آف پاور تھا، جو پرسیپشن آف پاور تھی وہ ٹوٹی ہے کچھ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مقتدرہ کی. وسیم ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، اس بینچ کے اندر جسٹس اطہر من اللہ صاحب موجود تھے، وہ چیف جسٹس اسلام آباد تھے، بڑے زبردست انہوں نے فیصلے دیے خاص طور پہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس سے متعلق. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج کی اس فیصلے کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ تھوڑا بیک فٹ پہ تھے، اور عمر جو اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ بڑا فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلے اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کے ریمارکس بھی دیے، اور شاید پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ بھی شاید قائل ہوئے ہوں گے کہ اطہر من اللہ صاحب سٹینڈ لیے چکے ہیں. وہ قائل محمد علی مظہر کی اگر میں آپ کو بات کروں، بڑے ایکسٹرا آرڈینری ججز ہیں. ایک تو ہمارے ہاں ایک ٹولہ مخصوص اٹھتا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل کے تحت نہیں لایا گیا، یہ ہے وہ ہے. محمد علی مظہر صاحب کی ججمنٹ دیکھیں، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ دیکھیں، چیف جسٹس سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتے، کسی جج سے متاثر نہیں ہوتے، اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں. اور آج جب بینچ بنا اطہر من اللہ، نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑا فرنٹ فٹ پر کھیلا، مگر تینوں ججز ایک بات سوچ کر آئے تھے کہ سینٹی آف کورٹ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے، وہی پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. اگر ظاہر کورٹ پہ سینیٹی پہ حملہ ہوتا ہے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے اس کیس کو، اس گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا تھا. انہوں نے آئی جی کو نوٹس کر دیا، جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھی نوٹس کر دیا، لیکن انہوں نے قانونی قرار دے دیا. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ غیر قانونی ہے اور یہ عدالت کی توہین کی گئی ہے وہاں پہ. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں ان کو کیوں نہیں لگا کہ توہین ہوئی ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں نہیں لگا، اس کی مثال آپ اس حوالے سے کچھ ریمارکس بھی آئے ہیں میرے خیال میں. ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیرین وائٹ والا کیس دیکھ لیں، کہ کہنا نہیں چاہیے مگر ان کا شاید عمران خان صاحب سے کوئی پرسنل کلیش ہو سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کوڈ کنڈکٹ ہوتا ہے نا ججز کا. اب اس دن میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر آج کے ریمارکس کی طرف آتا ہوں. ہنس رہے تھے جس دن پرسوں کے دن یہ سماعت ہوئی نا، تو وہ بڑا جولی ٹائپ کا وہ بہیو کر رہے تھے. فیصل فرید چودھری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جج صاحب کورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ کو تو اس بات پہ غصہ آنا چاہیے. مگر جس طرح وہ عمران خان کے کیسز کو لیتے ہیں. اچھا ریمارکس بعد میں بتائیں. بڑا حیران کن ہے ناظرین کہ ٹیرن وائٹ کیس جو ہے اس میں 2 ججز یہ کہہ دیتے ہیں کہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، خارج کر دی جائے. یہ بدنیتی پہ مبنی درخواست ہے جو عمران خان کے خلاف دی گئی ہے. لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ شاید ان کی رائے مختلف تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے. یہ یہاں تک ظاہر ہے ان کا اوپینین ٹھیک ہے، لیکن وہ فیصلہ پہلے تو دیا نہیں جاتا، وہ ویب سائٹ پہ آتا نہیں ہے. جب 2 ججز جو ہیں ان کا فیصلہ ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آ گیا، میں نے تو بینچ توڑ دیا ہے جی، اب میں نیا بینچ بناؤں گا، نیا بینچ سماعت کرے گا. تو بڑے سنگین قسم کے سوالات جو ہیں وہ چیف جسٹس سے کنڈکٹ ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاسی عدالتی تاریخ کا واحد کیس ہوگا جس کی ججمنٹ ریزرو ہو گئی، سنائی نہیں گئی، میجورٹی ججز نے جوڈیشل آرڈر پاس کر دیا. دیکھیے ان دو ججز کا یہ جوڈیشل آرڈر ہے، انہوں نے پاس کر دیا. چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ میری اوپینین کچھ الگ تھی، سماعت شروع سے ہوگی. تو یہ معاملہ بھی میں سپریم کورٹ آتا دکھائی دے رہا ہے مجھے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والے واقعے کے اوپر کس قسم کے ریمارکس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیئر کریں گے، وہ ذرا ناظرین سے شیئر کریں پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ جو اس روز کا 9 تاریخ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ تھا، 8 گھنٹے بڑا انہوں نے ججمنٹ ریزرو کی، پھر جا کے رات کو کہیں سنائی. وہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایک تقدس تھا بالخصوص انسانی حقوق کے حوالے سے، جیسے اطہر من اللہ کی آپ نے بات کی 4 سال، وہ اس کے چہرے پہ ایک بدنما داغ تھا. اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں صرف نہیں کہہ رہا. آج جو جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے ایک ریمارکس دیا، ان کی ایک آبزرویشن تھی، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یوں عدالتوں سے ملزمان گرفتار ہوتے رہے تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ عدالتیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے سہولت کاری میسر کر رہی ہیں. تو اشارہ آپ خود سمجھ لیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سہولت کاری میسر کریں گی عدالتیں تو عدلیہ کے اوپر جو ایک اعتماد ہے وہ ہٹ جائے گا. کون آئے گا پھر عدالتوں میں؟ پھر تو آپ کے ذاتی کیسز بھی ہیں وہ بھی عدالتوں میں طے ہو رہے ہوں گے، قتل کے مقدمے ہیں وہ بھی آپس میں عدالتوں میں آپس میں فریقین کے درمیان طے ہو رہا ہوگا. تو ایک انتہائی شرمناک طریقے سے جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، عوامی نمائندے ہیں، سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کی پارٹی اس وقت کی وفاق کی علامت سمجھے جانے والی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تذلیل کرنی تھی.
اور آج الحمدللہ چلے کوئی تو کھڑا ہوا پاکستان میں آئین اور قانون اب کل آپ سمجھتے ہیں کہ ضمانت مل جائے گی, گھر چلے جائیں گے, مزید اریسٹ نہیں ہوں گے؟ اس کیس میں ماضی کی نظیریں دیکھوں پری اریسٹ بیل مل جاتی ہے تو کل بھی ملنی چاہیے, دیکھتے ہیں. کیس کوئی بھی ہو وسیم, عمران خان گھر چلے جائیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کل عمران خان زمان پارک واپس جا رہے ہیں. چلیں جی, خوش آئند ہے کہ وہ زمان پارک واپس چلے جائیں, لیکن بڑے اہم سوالات اٹھتے ہیں. کچھ سوالات کل آئی جی صاحب کو میں سن رہا تھا ندیم ملک صاحب کے غالباً پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوجوان گئے ہیں ان کو میں کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا, میں ان کو, ان کی ڈگریاں خراب ہو گئی ہیں, ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ سمجھ لیں, سن لیں, باہر جانا ہوگا, بیرون ملک جانا ہوگا تو امیگریشن کے مسائل, کون سی نوکریاں پاکستان میں دی جا رہی ہیں. کہہ تو ایسے رہے ہیں کہ جیسے لوگوں کو یہ گھروں سے اریسٹ اس لیے کر رہے ہوں کہ انہوں نے جا کے ان کو کسی کو ڈی سی اور کسی کو اے سی لگوانا ہے اور لاکھوں روپے کی جو نوکریاں ہیں وہ لوگوں کو دینی ہیں. نوجوان پاکستان کا در بدر دھکے کھاتا پھر رہا ہے. اگر لوگ اتنے ہی امپلائڈ ہوتے پاکستان میں تو اس حکومت کے خلاف اگریشن اور غصہ اس قدر زیادہ نہ ہوتا. اور خاص طور پہ آئی جی پنجاب ہوں یا لاہور کی ضلع انتظامیہ ہو, وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہوں, جو جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا, کور کمانڈر کے گھر پہ جس طریقے سے لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی, ان لوگوں کو بھی نشان عبرت بنایا جانا چاہیے اور ان لوگوں سے بھی جواب مانگا جانا چاہیے کہ آپ کہاں تھے, کیونکہ پاس ہی پولیس کی بہت بڑی بھاری نفری موجود ہے, پولیس لائن موجود ہے, تو وہاں سے کیوں لوگ نہیں آئے؟ کس طرح یہ ممکن ہوا کہ جناب لوگ وہاں چلے گئے اور جا کے توڑ پھوڑ کی, اور پورے ملک میں جو انتشار ہوا, 50 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے. سینکڑوں پولیس اہلکار, رینجرز کے اہلکار یا فوج پاکستان کے لوگ ظاہر ہے جو آپریشن میں شامل ہوں گے, پورا دن جو باہر رہے, کتنا بڑا پاکستان کا نقصان ہوا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے, کون اس انتشار کا ذمہ دار ہے؟ کیونکہ یہ انتشار ہوا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ, اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے. یعنی غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد میری رائے تو یہی ہے کہ اس سب کی ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وفاقی حکومت ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, اور جہاں جہاں پہ جو حکومتیں موجود ہیں وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.